السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے ایک غلام کو مار دیا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے وہ گورنر ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہ کیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر پیش ہوا کہ گورنر صاحب کے صاحبزادے نے ایک غلام کو مار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت دربار سجا اور انصاف کا ترازو جس وقت رکھا گیا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یہ بات تم نے کب سے سوچ لی ہے کہ مائیں تو بچوں کو آزاد جنیں اور ہم ان کو وہ غلام بناتے پھریں۔ آج ہم میں سے ہر ایک انسان اس جملے کو اپنی زندگی کے اندر فٹ کر اپنے آپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے مشعل راہ بنا سکتا ہے۔ جس وقت ماؤں نے بچے آزاد جنے ہیں، ہم ان کو آزادیوں کا درس دیں اور آزادی کی طرف لے کر چلیں۔ ان آزادیوں میں سے ایک آزادی تجارت کی آزادی ہے، کیونکہ ہم معاشی طور پر اور تجارتی طور پر اور سیاسی طور پر اور ملکی طور پر ہم لوگ قید ہو چکے ہیں۔ آج ہماری مائیں ہمیں درس جو دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بچوں پڑھو اور پڑھنے کے بعد اچھے نوکر بنو، یعنی کہ نوکر بھی بننا ہے اور اچھا نوکر بننا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوکر کیا اور نخرہ کیا، جب نوکر بن جائے گا تو پھر کیا نخرہ کرے گا۔ اور خود ہم اپنی اولادوں سے نخرے چھین رہے ہیں اور ان کو ان راستوں کے اوپر لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ جن راستوں کے اوپر اغیار نے مسلمانوں کو چلایا ہے۔ اگر ہماری کوئی قیمت ہے تو اس قیمت کو ہمیں تلاش کرنا ہے، اور وہ اگر قیمت ہم تلاش کرنا چاہیں تو قرآن و حدیث سے ہمیں قیمت لگتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں سے جو چیز وہ ملی ہے ہدیے کے طور پر، وہ ہے ہماری آزادی، اور اس آزادی کی سب سے بڑی قیمت تجارت ہے، جس کو ہم سب نے چھوڑ دیا ہے۔ اس تجارت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم تنخواہوں کے اور پورے مہینے کے اور تاریخوں کے ہم محتاج بن کے رہ گئے ہیں، اور ان تاریخوں کی اور ان تنخواہوں کی اور اس نوکریوں کی قید سے نکلنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ تجارت ہے۔ اس وقت ہم جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ جن کی معیشت اور جن کی طاقت دنیا کے اندر تسلیم کی جاتی ہے، اگر ان کا اس وقت ہم تجزیہ اور ان کی اگر ہم خبریں پڑھیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے چھوٹا سے چھوٹا تاجر ہے اور بڑے سے بڑا تاجر ہے۔ اب ہمیں یہ تاجرانہ سوچ پیدا کرنی ہوگی، اور اس تاجرانہ سوچ کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ جہاں پر ہم جا کر یہ باتیں سن کر اپنے ذہن کو بنائیں اور اپنی نسلوں کو اس طرف لے کر جائیں، تاکہ کل جو بچہ پیدا ہو ماں اس کو یہ نہ کہے کہ اچھا پڑھو تاکہ اچھے نوکر بنو، بلکہ وہ یہ کہے کہ بیٹا اچھے پڑھو تاکہ کل اچھے تاجر اور اچھے بزنس مین بنو، تاکہ پرسوں تم آزاد ہو سکو، آزادی کے ساتھ تم اسلام کو بیان کر سکو، اور اسلام کا حلیہ تم وہ انسانیت کے سامنے لا سکو۔ اگر یہ نہ کر سکے، جس طرح ہم خود قید ہیں، اپنی اولادوں کو قید تر بناتے جائیں گے، اور اس کے اندر میں بات یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری آزادی نہیں ہوگی، اسلام کی آزادی نہیں ہوگی، ہمارے ملک کی آزادی نہیں ہوگی، اور ہمارے بڑوں کی آزادی نہیں ہوگی، بلکہ ہم سب، ہمارا مذہب، ہمارا ملک سب قید ہوگا۔ اس قید کے لیے ہمیں کسی سے نکلنے کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ تجارت ہے۔ تجارت کو سیکھیں، اگرچہ ہم کہیں پر نوکر ہیں، اور اپنے مالک سے ہم سیکھیں کہ وہ ہمیں کس طرح ڈیل کر رہا ہے۔ یہ ہم چیز سیکھ کر اپنی اولاد کو ہدیے کے اندر دیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو اور یہ کام کرنا ہے۔ میں بھی اس کے اوپر عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بھی راہ سے ہموار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔